اس اخیر عشرے کو پہلے 2 عشروں سے زیادہ توجہ اور اہتمام کے ساتھ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں صرف کرنے کی اور گزارنے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام مدینہ منورہ تشریف آوری کے بعد مستقل ماہ مبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف فرماتے رہے۔ جب انسان اعتکاف میں رہے گا تو ہر لمحہ عبادت میں گزارنے کی توفیق اس کو میسر ہوگی۔ سو رہا ہے تو بھی عبادت کا میٹر چل رہا ہے، خاموش بیٹھا ہے تو بھی عبادت کا میٹر چل رہا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے کی ہر سال کو وصول کرنے کا اس سے زیادہ بہتر طریقہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے در پہ لا کے ڈال اور یہ درخواست کرے کہ الہ العالمین اس وقت تک سے نظر نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرے لیے مغفرت و معافی کے فیصلے نہیں ہو جائے۔ اسی عشرے اخیرہ میں ایک رات کو بھی ہے کہ جس کو شب قدر کہا جاتا ہے، جس کے بارے میں باری تعالیٰ نے قرآن مقدس میں فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر۔ شب قدر میں عبادت 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اس مبارک رات کی رحمتوں اور برکتوں کو حاصل کرنے کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہر رات کو شب قدر سمجھ کر گزارنے کی کوشش کی جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادات و طاعات کا جتنا اہتمام عشر اخیرہ کے اندر فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ دیگر دنوں میں اس طرح کا اہتمام پیغمبر علیہ السلام کی زندگی میں مشاہدے میں نہیں آتا۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، یہ چند دن باقی رہ گئے ہیں اور یہ نہایت ہی اہم دن ہے، نہایت ہی سعادت رکھنے والے دن ہے، نہایت ہی مبارک و روشن ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے ہم سب کو اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں، نمازوں کے اہتمام میں، قرآن کی تلاوت میں، پیغمبر علیہ السلام کی ہدایت و تقاعد و عمل کرنے میں گزارنے کی فکر کرنی چاہیے۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں عشر اخیرہ میں عبادت کا جتنا اہتمام کرنا چاہیے، ہم عشر اخیرہ میں اتنی ہی کمی کے ساتھ عبادت و طاعت کا اہتمام کرتے ہیں۔ پہلے 2 عشروں میں کچھ اہتمام ہو بھی جاتا ہے، لیکن اخیر عشرے میں تو عید کی تیاری دماغ میں ایسی سوال رہتی ہے کہ راتوں میں عبادت کا ہوتے ہی نہیں۔ روزانہ کوئی نہ کوئی کام دماغ میں آتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ فلاں چیز خریدنی ہے، بازار گئے تو واپسی نہیں ہو رہی، اس دکان پہ بیٹھے، اس دکان پہ بیٹھے، اس دکان پہ بیٹھے، کئی دکانوں میں جب تک مال چھاپ نہیں رہتے اس وقت اطمینان نہیں ہوتا۔ اکثر بیشتر آخری عشرے کے روز و شب عید کی تیاریوں میں صرف ہو جاتے ہیں اور گزر جاتے ہیں۔ تراویح بھی دوسرے عشرے میں مکمل کر لی جاتی ہے، چھٹی ہو گئی، قرآن پاک بھی مکمل ہو گیا، بس اب جلدی جلدی الگ طرح سے پڑھتے پھر گھومے کے پھرے، پھر تو عید دماغ میں سوال ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عید کی تیاری بھی ہونی چاہیے، عید اظہار خوشی کا دن ہے، اظہار مسرت کا دن ہے، اس کے لیے جو ضروریات ہیں ان کی خریداری بھی ہونی چاہیے۔ شرط اس میں کوئی قباحت و حرج کی بات نہیں۔ رمضان سے پہلے ہی اگر یہ تیاریاں مکمل کر لی جائیں تو نور علی نور، لیکن پھر بھی اگر کچھ باقی رہ گیا ہے تو آپ رمضان میں بھی جا سکتے ہیں ضرورت کے بقدر، دن میں 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، پون گھنٹے کے لیے چلے گئے، لیکن یہ کیا کہ روزانہ رات میں بازاروں میں گزر رہے ہیں۔ کہیں کوئی میلہ لگا ہوا ہے، کوئی نمائش لگی ہوئی ہے تو دیکھیے کہ فوج در فوج لوگ اسی نمائش میں جا رہے ہیں، میلے میں جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے، کہ دیکھیں کہ وہاں کے مناظر کیا ہے، وہاں کی رونقیں کیسے ہیں۔ رمضان کی رونقوں کو چھوڑ کر، ان مبارک راتوں کی رونقوں کو چھوڑ کر اگر ہم کسی اور جانب متوجہ ہوں گے تو اس سے بڑی محبوبی ہمارے لیے کوئی نہیں ہے۔ سرکار عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
بين